اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ سب دوستوں نے بہت پیار دیا، محبت دی، اور میں آپ سے اسی پیار اور محبت کی امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح پیار اور محبت دیں گے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے سبق کو مکمل دیکھا کریں اور اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں سننے والے، پڑھنے والے، ان کے لیے ایک موقع لایا ہوں قرآن پاک سیکھنے کا، پڑھنے کا، اور ایک آسان طریقے سے، تاکہ سنا جائے تو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آئے اور یاد بھی آسانی سے کیا جائے۔ جو یاد کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ اچھے طریقے پراپر اپنے سبق کو یاد کریں گے، پڑھیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سیکھیں گے اور اس سے بہت کچھ حاصل بھی کریں گے۔ اور اسی طرح جو سننے والے دوست ہیں وہ سبق کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ وہ بھی سیکھیں گے۔ اور میرا مقصد جب قرآن پاک پر پہنچنا ہے تو وہاں پر قرآن پاک جو سننے والے دوست ہیں وہ سنتے رہیں گے، میرے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ان کو انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سمجھیں گے اور قرآن پاک کا سبق پڑھیں گے۔ اور جو پڑھنے والے دوست ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے سبق کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، سنا کریں۔ توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ سن لینا ہی کافی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ سبق کو اچھے طریقے سنا کریں اور مکمل سنا کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، تو آگے ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ یہاں پھر میں دوبارہ دہرائی کرتا ہوں کہ ہم نے حرکات اور تنوین پڑھنی ہے اس میں۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے حرکات کی ڈیفینیشنز بھی پڑھی ہیں اور ان کی تمام حروف کے ساتھ مشق بھی کی ہے، اور اسی طرح تنوین بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور تنوین والے حروف کی تمام حروف کی مشق بھی ہم نے کی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حرکات و تنوین دونوں کو اکٹھے مشق کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم پہلا پارٹ پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے اگلے سبق کا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جوڑ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو تمام حروف کو ہم نے جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عین زبر ع، با زبر ب۔ تو دونوں لفظ ملا کے کیا بن گئے؟ دونوں کے اوپر حرکات میں سے ہیں، دونوں زبر ہیں، تو بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ ہوں گے، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے ایک ہی آواز میں، کیونکہ یہ الگ الگ نہیں لکھے ہوئے بھی اکٹھے ہیں تو ان کی آواز بھی اکٹھے آئے گی۔ تو ہم نے کیا جوڑ کیا؟ عین زبر ع، یعنی زبر اوپر ہے تو آواز کی سطح بھی اوپر کی طرف ہوگی بغیر کھینچے۔ عین زبر ع، با زبر ب، عب، دونوں کی آواز اوپر کی طرف۔ آگے سین زبر س، عبس، تینوں حروف کی آواز کٹھے ایک ہی آواز آئے گی، اور جبکہ تینوں کی حرکت زبر ہے تو تینوں کی آواز کی سطح بھی اوپر کی طرح ہوگی بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ۔ کیسے؟ عبس، عبس۔ اگلا لفظ ہے عین زبر ع، دال زبر د، دونوں ملا کے پڑھا پہلے تو کیا لفظ بن گیا؟ عد، عد۔ پہلے ان دونوں کو سیکھ کے پھر اگلا لفظ ساتھ ملائیں گے۔ لام زبر ل، تو تینوں حروف بن گئے عدل۔ تو بعض بچے اس طرح بھی جوڑ کرتے ہیں کہ عین زبر ع، دال زبر دا، لام زبر لا، تو یہ پڑھ لینا ہوتا ہے، سمجھنا اور یاد کرنا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہم پہلے دو لفظوں کو ملائیں گے، ان کو اچھے طریقے ان کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، دو لفظ یاد ہو جائیں گے، پھر تیسرا لفظ ملائیں گے تو یہ پورا لفظ ہمیں اچھے طریقے یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم یہ
جوڑ بھی ہو جائے گا اور لفظ یاد بھی ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے ایک ایک لفظ کا جوڑ کر کے اس کو اس لفظ کے ساتھ ملانا ہے۔ عین زبر ع، دال زبر د، دونوں بن گئے عد، لام زبر ل، عدل، عین زبر ع، لام زبر ل، عل، دونوں لفظ بن گئے عل، قاف دو زیر قین، دو زیر نیچے ہیں تو آواز کی سطح نیچے جائے گی، اور جب کہ تنوین ہے تو آواز ناک میں جائے گی۔ کیا لفظ بن گیا؟ علقن، عین زبر ع، میم زبر م، عم، دال دو زیر دن، عمد۔ ان دو حروف کو جلدی سے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، اور آگے ساتھ تنوین والا لفظ۔ آگے ہے عین زیر عی، زیر نیچے ہے تو آواز کی سطح بھی نیچے ہوگی، عی، نون زبر ن، آواز کی سطح اوپر، دونوں لفظ کے بن گئے عین، با دو زبر بن، کیا لفظ بن گیا؟ عنبن، عنبن، ایک ہی آواز میں۔ غین زبر غ، با زبر ب، غب، را زبر را، غبر، تا دو پیش تن، غبرتن، فا زبر ف، عین زبر ع، فع، لام زبر ل، فعل، قاف زبر ق، تا زبر ت، قت، را زبر را، قتر، تا دو پیش تن، قطرتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر ل، قتل۔ تینوں حروف حرکات میں سے ہیں تو بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ۔ قتل، قاف زبر ق، دال زبر د، قد، را زبر را، قدر، قدر۔ آخری لفظ کا بھی خیال کرنا ہے، تو پڑھا جاتا ہے قدرا تو کھینچنا نہیں ہے، تو بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ تینوں حروف کی مقدار جو الفاظ کے پڑھنے کی مقدار ہے برابر ہونی چاہیے، کیونکہ تینوں حروف کی حرکت ایک جیسی ہے، تو کسی حرف کو ان میں سے ایک حرف کو زیادہ مقدار میں نہ پڑھا جائے، تو تینوں حرف کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے۔ قدر، آخری لفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ کھینچا نہ جائے۔ قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا۔ اب دیکھیں یہاں پر یا بھی ساتھ نیچے آیا ہے، تو جیسے ہم نے پچھلی حروف تختی نمبر 2 حروف مرکبات میں یہ پڑھا تھا، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا، تو ان تینوں کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے کہ یہ حمزہ ہے تو بشکل یا کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، بشکل یا کی شکل میں کیا ہے، حمزہ لفظ ہے، تو ہم نے یہاں پر حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر حرکت آئی ہے تو یا کو نہیں پڑھنا ساتھ۔ جیسے وو آئے گا تو اس کے اوپر اگر حمزہ آ جاتی ہے تو ہم نے وو کو ساتھ نہیں پڑھنا، حمزہ کو ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے، تو کیا لفظ بن گیا؟ قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا، قاف زبر قا، سین زبر س، قاس، میم دو پیش من، قسم، کاف زبر ک، با زبر ب، کب، کب، دال دو زیر دن، کبدن،